آئیے دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک زبردست وظیفہ لے کر کہ جس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے اور نیکیاں کتنی کہ اس وظیفے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بندہ اس وظیفے پر عمل کرے چند ہی منٹ میں 3,24,00,000 نیکیاں کما سکتا ہے۔ 3,24,000 اس کے گناہ مٹائے جائیں گے اور 3,24,000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ وظیفہ چھوٹا سا مگر نیکیاں اتنی بڑی، کروڑوں میں نیکیاں مل رہی ہیں، لاکھوں میں گناہ معاف ہو رہے ہیں، لاکھوں میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، وہ ہے وظیفہ اذان، اذان کا جواب دینا۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہتے سنو تو تم اذان کا جواب دو، اذان اور اقامت کا جواب دو، تو تمہیں ایک ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 گناہ معاف ہوں گے اور ہر کلمے کے بدلے 1,000 درجات بلند ہوں گے۔ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب تو عورتوں کے لیے ہے، پھر مردوں کے لیے کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا دگنا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص 5 اذان اور اقامت کا جواب دے تو اس کو اگر حساب لگایا جائے تو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 3,24,000 اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، 3,24,000 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اب اذان کا جواب دینے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ بھلے ایک ہی ہر نماز کی ایک ہی اذان کا ہم جواب دے دیں تو الحمدللہ کروڑوں میں نیکیاں کما سکتے ہیں، گناہ بخشوا سکتے ہیں اور اپنے درجات بڑھوا سکتے ہیں۔ اللہ کے رحمت پر قربان جائیے، اذان کے جواب دینے کی برکت اتنی۔ ایک اور حدیث پاک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہ تھا، جب وہ فوت ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کریم نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا؟ صحابہ اکرام متعجب ہوئے تو ایک صحابی رسول محفل برخاست ہونے کے بعد ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کی بیوہ عورت آواز دیتی ہے، پھر صحابی رسول ان سے پوچھتے ہیں اس بیوہ سے کہ آپ کے گھر والے ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے، کون سی نیکی کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا؟ تو اس کی گھر والی بیوہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتی ہیں کہ بظاہر تو مجھے اس کا کوئی بڑا عمل معلوم نہیں ہے، ہاں صرف اتنا جانتی ہوں دن ہو یا رات جب بھی اذان کی آواز آتی تو وہ اذان کا جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہی اذان کا جواب دینا اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہم آپ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، جب اذان ہو رہی ہو، اذان کے دوران باتیں کرنا، باتوں میں مشغول رہنا، کام کاج میں لگا رہنا، علماء نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے دوران گفتگو میں مشغول رہے، خوف ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے، اس کا ایمان چھن جائے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانا چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک زندگی باقی ہے، جب بھی اذان آئے گی کم از کم ہر نماز کے ایک اذان کا جو ہے ہم ایک اذان کا جواب ضرور دیا کریں گے، کروڑوں میں نیکیاں کمائیں گے، اپنے گناہ بخشوائیں گے، انشاءاللہ اپنے درجات بلند کرائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ نیکی کی دعوت کو کبھی روکا نہ کریں، کوشش کیا کریں کہ جو بات سنیں، نیکی کا کام سنیں، دعوت سنیں، اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے ساتھ اس نیکی کی دعوت کو آگے دوستوں تک بھی ضرور پہنچایا کریں۔ آج کل سوشل میڈیا ہے،
آپ اس ویڈیو کو سنیں، عمل کریں، اپنے گھر والوں کو یہ فضائل سنوائیں، دکھائیں، ان کو بتائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔